بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ایک اور بڑا سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان سے سیکیورٹی مکمل طور پر واپس لے لی گئی ہے، جبکہ ان کے سالے، سابق سالہ یا موجودہ حال مقیم بھی یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن سالہ بہرحال ہے وہ ہے ان کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کھڑکا دی ہے پکڑ کے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب تاراں کی تو ارجا کے پلیاں ہیں، ٹلی کی تو اورو کھڑک رہی ہے۔ جو عمران خان بول رہی ہیں ٹلی کی تو اورو کھڑک رہی ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی منافقت بھی بڑے جو ہے نا ثابت ہو گئی ہے، اور وہ کتنے منافق آدمی ہیں، سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ سامنے آ گئی ہے۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پکڑ لو جی، پکڑنا تو پھر سانوں پھڑ لو، ساڈا کی ہے، ہم تو جیل ہمارا سسرال ہوتا ہے جی۔ آپ کو یہ سارے بیان یاد ہوں گے۔ ابھی کل ہی انہوں نے کہا کہ روز نیا مقدمہ قائم کرتے تھے، پھر پھاڑ لو ایک باری، لیکن آج ساتھ ہی وہ ڈر گئے اور سیدھا گئے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ۔ وہاں پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے وہ پیش ہوئے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے؟ اب یہاں پر میں منافقت بتانے لگوں آپ کی، ایک پہلے آپ کو نشاندہی کر دی، دوسری منافقت سنیے ذرا شیخ صاحب کی۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ابھی تک قومی اسمبلی کا ممبر ہوں۔ او بہو جی تسی تے استعفے دیتے سن، تسی تے کہندے سو اگ لا دے، تسی تے کہندے لعنت بھیجتا ہوں، یہ آپ نے کل ندیم ملک کے پروگرام میں کہا، لائیو شو میں کہا ہے سر آپ نے، ٹھیک ہے۔ آج سویرے جا کہہ رہے نہیں جی نہیں میں تے سر قومی اسمبلی کا ممبر ہوں سر۔ ایک ہی منافقت ہے، یہ کیا دو نمبری ہے؟ یہ آپ یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ اسی طرح شیخ صاحب جو ہے نا یہی حرکتیں کرتے تھے عمران خان کے ساتھ، ابھی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل ادھر کرتے جا رہے تھے۔ اخیر عمران خان نے کہا کہ یار تو جان چھڑا، ان کے ساتھ انہوں نے رابطے ختم کر دیا۔ اب شیخ رشید کہتے پھرتے ہیں کہ جناب میں تو دیکھو نا جی، میں تو مجھے تو عمران خان کہے گا تو میں کوئی رول پلے کروں گا نا جی، مجھے تو نہ فوج نے کہا ہے نہ عمران خان نے کہا معاملہ حل کرانے کے لیے، تو میں پھر ایویں بھی چاہواں، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی جو منافقت ہے وہ لوگوں کے اوپر اب آشکار ہو گئی ہے، اور یہ آج عدالت کے اندر ثابت ہو گیا ہے کہ شیخ رشید ہو، فواد چودھری ہو، شاہ محمود قریشی ہو، عمران خان ہو، اسد کیسر ہو، یہ جتنے بول رہے ہیں نا، اسد عمر ہو، سارے دے سارے ابھی تک تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مرات بھی لے رہے ہیں، پٹرول بھی لے رہے ہیں۔ پٹرول تو من بلکہ یاد آ گیا، یہ سارے کہہ رہے تھے کہ جناب پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور پٹرول یہاں پہ چلا گیا ہے، تو جناب یہ ساری کی ساری جو ہے نا پٹرول جو سرکاری افسروں کو ملتا ہے، حکومت کو ملتا ہے، اس کو ختم کر دیں۔ تو باؤ جی پہلے اپنا پٹرول تے واپس کرو، اپنی گاڑیاں تو واپس کریں جو سرکاری ابھی تک آپ لوگ چلا رہے ہیں، اپنی رہائش گاہیں تو سرکاری خالی کریں جو ابھی تک آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزراء جتنے تھے عمران خان کے وہ سارے سرکاری مراد کے ساتھ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ شیخ رشید، اور ان کو سرکاری گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں۔ تو مطلب ہے پائے نا پہلے اپنے تے عمل کرو۔ ویسے تو یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ویسے میں سچی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، مراد علی شاہ صاحب، ویلڈن مراد علی شاہ، آپ نے 40% پٹرول جو ہے وہ کم کر دیا اپنے سمیت، یعنی وزیر اعلیٰ سمیت تمام جتنے بھی سرکاری پٹرول پہ پلنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے سارے کا پٹرول 40% کٹ کرتا ہے۔ اس کے پیچھے کے پی کے والے آئے ہیں، وہ اپنا محمود خان صاحب، انہوں نے 35% کر دیا ہے۔ میں ویسے آپس کی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر حمزہ صاحب کو 100% ختم کر دینا چاہیے کہ کسی وزیر کو، کسی اپنا مشیر کو، کوئی جو سرکاری افسر ہے اس کو پٹرول کی ایک بوند نہیں ملے گی سر، بالکل۔ جتنے سرکاری افسران ہیں، جتنے مشیر ہیں، جتنے وزیر ہیں، سب کو ایک بوند نہ ملے سر، بالکل۔ ان کو روک دیں، ان کو پلیوں پواؤ، کیونکہ یہ کلر کو تو پٹرول ملتا نہیں، فرینکلی یہ پٹرول جو ہے یہ ملتا ہے 17 گریڈ سے اوپر لوگوں کو، تو انہوں نے تنخواہ چنگی پلی ہوتی، 17 گریڈ کی تنخواہ میرا 1 لاکھ روپے تو کم از کم ہوتی ہے، تو اس سے اتنے لبدا ہے۔ لہٰذا سرکاری رہائش گاہیں لبیاں نے، سارا کچھ لبیا ہے، تو پائن کی لوڑ ہے تمہیں سارا کچھ کرن دی، وہ میرا خیال ہے ختم کر دینا چاہیے۔ اب یہ حوصلہ کرنے کی بات ہے حمزہ صاحب کی، وہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، خیر بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں ایکچولی جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ تیسری جو منافقت ہے شیخ رشید کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے لے آؤں، اور وہ اسی عدالت میں آئی، اور وہ میں نہیں سامنے لا رہا، بیسیکلی وہ منافقت جو ہے وہ سامنے لے کے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ انہوں نے کہا کہ آپ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے سر،
اور اپنی باری آوے. اب میں اپنے انداز میں وہ بات کرنے لگوں جو کہ وہاں پر ہوئی ہے, جو دنیا ٹی وی نے رپورٹ کی ہے, میں اس کو اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی باری آوے تو میں تو قومی اسمبلی کا ممبر ہاں جناب, ڈی نوٹیفائی نہیں ہویا. تو علی وزیر بھی تو قومی اسمبلی کا ممبر ہے, جب اس کی بات آتی تو آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ پورے سسٹم کی منافقت جو ہے نا, یہ ایکسپوز ہوگی اس ایک جملے کے ساتھ. یعنی شیخ رشید قومی اسمبلی کا ممبر ہے, فواد چودھری قومی اسمبلی کا ممبر ہے, اور وہ اس کی آڑ میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ اسی قومی اسمبلی کا ممبر ہاں, سانو نہ گرفتار کرے آجے. نہ علی وزیر جس کی ضمانتیں ہو گئی ہیں, جس کو سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا ہوا, اس کو ایک اور مقدمے میں پکڑ لیتے ہیں. وہ دا قصور کی بیچارے دا. ٹھیک ہے, یہ ہے پورے کے پورے سسٹم کی منافقت. یہ ہے وہ 2 نمبری جس کی وجہ سے دوسرے صوبوں کے اندر دوسرے جو کہتے ہیں ہم چھوٹے صوبے ہیں, اور پھر گال تے آ جا کے پنجاب نو پہنتی نا. حالانکہ جتنا ظلم پنجابیاں نال ہویا ہے وہ میں کیا بتاؤں, بات دوسری طرف نکل جائے گی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ظالم جو ہوتا نا, اس کی کوئی قوم نہیں ہوتی سر, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کا کوئی طبقہ نہیں ہوتا. ظالم ایک رویہ ہے, اور وہ کچھ طبقات جو ہیں جو حکمران ہوتے ہیں وہ ہمارے ایسے معاشروں کے اندر اس کو ظلم کا رواج قائم کر دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنی حکومتیں چلاتے ہیں. یہ ایک معاملہ پاکستان کے اندر موجود ہے, اور یہاں پر جو طبقے ظالم ہیں ان کو میں برہمن کہتا ہوں, اور جو مظلوم ہیں ان کو میں شودر کہتا ہوں. اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ ان الفاظ کو بدل لیں. میں طبقاتی اعتبار سے بات کرتا ہوں. یہ علی وزیر قومی اسمبلی کے ممبر ہیں سر, ٹھیک ہے, اور یہ شودر ہیں سر. یہ آصف زرداری جو ہیں یہ سابق وزیر اعظم کے ہسبینڈ تھے, یہ سابق صدر رہے ہیں سر, لیکن یہ بھی شودروں کی زندگی گزارتے رہے ہیں. یہ میاں نواز شریف سر جو 3 بار کا وزیر اعظم تھا, اپنی بیٹی سمیت شودروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا ہے, جیل میں رہا ہے سر. یہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے, اور ان کے صاحبزادے جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے بھی شودروں کی زندگی گزاری ہے, مظلوم کی زندگی گزاری. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب وہ جیل میں گئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سسٹم کی ایکچولی منافقت ہے کہ علی وزیر اندر تے شیخ رشید باہر, اور عدالت کہہ بھی دیتی ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار نہیں کرنا. کاش کوئی عدالت ایسی ہو جو علی وزیر کی رہائی یا اس کے کیس کو پریورٹی پہ سن لے. اگر اس نے کوئی ظلم کیا, کوئی جرم کیا, سر سزا دے کے لمبے مارو. اگر نہیں کیا تو چھٹو یار, بیچارے غریب دے بال نو. اس کے خاندان کے پتہ نہیں درجنوں افراد جو ہیں وہ دہشت گردوں نے شہید کر دیے ہوئے ہیں. جو میں سننے میں آتا ہے, میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, لیکن جو میں نے سنا ہے ان کے لوگوں سے یا ادروائز جو اطلاعات آتی ہیں اور اخبارات میں یا بی بی سی کے اوپر جو چیزیں چلتی ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں. تو یہ وہ سر منافقت ہے, قدم قدم پر سسٹم کی منافقت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. اب یہ جو پیٹرول ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پیٹرول کس حساب میں لوگوں کو فری ملتا ہے, سرکاری پیسے کے اوپر کس حساب سے ملتا ہے. یہ جو بجلی کا یونٹ بڑھا ہے, یہ وابڈا کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. سر آپ یقین کریں کہ جو وابڈا کا ملازم ہوتا ہے نا, اس کی تنخواہ عام سرکاری ملازم سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے. انہوں کس حساب یونٹ فری لب دینے پائے نا, کیا کیڑی وہ روزانہ کوئی چیز ایجاد کر رہا ہے جہاں ریوارڈ انہوں مل رہا ہے. وہ یونٹ بھی ختم ہونے چاہیے. قوم پہ برا وقت آیا, دیوالی ہونے کی طرف ملک جا رہا ہے, حالات خراب ہے, امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. روز کہتے ہیں جناب کہ شیخ رشید صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی لوگ خود سڑکوں پہ آ جائیں گے, اور پھر حکومت بھی گئی تو پھر اللہ خیر ہی کرے. یہ حالات واقعتاً ہیں. لوگ جو ہیں جس مہنگائی میں پس رہے ہیں, تو سر یہ جو مراد یافتہ طبقہ بنا ہوا ہے خواہ مخواہی نس کے, ٹھیک ہے, کہ جی کسی طریقے نال سفارش نال پیسے دے کے آپ بھرتی ہو گئے وابڈا میں, آپ بھرتی ہو گئے لیسکو میں, ٹھیک ہے, رشوت دے کے بھرتی ہو گئے. اور 99% لوگ رشوت دے کے بھرتی ہوتے رہے ہیں ماضی میں, ابھی بھی ہوتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرٹ کے اوپر بھرتی ہونے والا بیچارہ 1% ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ اتنے جا کے بھی جڑا نا عذاب ہی چی ہوتا کہ یار میں میرٹ سے آیا سا بھائن, میرے نال کی ہو رہا,
میرے بہت سارے دوست ہیں جاننے والے جو پیسے دے کے بھی بھرتی ہوئے رہے تھے، میرٹ سے بھی ہوئے نے، میں لہٰذا اس لیے بات کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر یہ ریاست کے اوپر مشکل وقت ہے، پاکستان کے اوپر مشکل وقت ہے، تو سرکاری جڑے ملازمین نے نا انہوں نے بھی ذرا تھوڑا جہا حوصلہ کرنا چاہیے، بریک تے پیر رکھنا چاہیے. صرف لینا ہی نہ سیکھیں، کچھ دینا بھی سیکھو. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب کی، تو شیخ رشید صاحب کی یہ 3 منافقتیں ہیں سر جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپوز کی ہیں، اور یہ بہت ساری ہیں. اور یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ اپنے لیے جناب وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو. اور یہ جو سلسلہ ہے نا یہ پاکستان کی سیاست میں چلتا ہے. شیخ رشید اس کی ایک زبردست مثال ہے، جو عوامی ٹچ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لگژری لائف بھی گزارتے ہیں. یہ ہے وہ 2 نمبری کی اخیر. اسی طرح عمران خان ہے. خیر عمران خان سے مجھے یاد آ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بڑکا مار دے باہر نکل کے کہ جناب مطلب بہت بڑے بڑے لوگوں کو للکار رہے ہیں. وہ آج کل نیوٹرل کہہ کے ظاہر ہے سیدھا فوج کو للکار رہے ہیں، فوج میں بھی ایک بندے کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، وہ آرمی چیف ہے، تو وہ ان کو للکار رہے ہیں اور بڑا وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ بڑے ہی مین ہیں. تو حالت ہے وہ کہ اسلام آباد چھڑ گئے تو پشاور ہی پناہ گزین ہوئے. وہاں سے جو حکومت نے ان کو بطور سابق وزیر اعظم پاکستان جو سیکیورٹی دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی ہے. یہ سیکیورٹی واپس لی ہے اور اس کی اطلاع جو دی گئی ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو عمران خان کے ترجمان کہہ لیں، پولیٹیکل سیکرٹری کہہ لیں، جو بھی عہدہ ان کو ملا ہوا ہے. بہرحال عمران خان کے وہ مطلب سارا کچھ وہی ہیں. آج کل مراد سعید کی بیچارہ غائب ہوا ہے، آج کل وہی ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہیں دوسرا عمران ریاض خان صاحب جو ظاہر ہے کہ عمران خان کے بڑے قریبی صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان دونوں نے یہ ٹویٹر کے اوپر خبر اپڈیٹ کی ہے کہ عمران خان سے ساری سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. پریشانی کے عالم میں کی ہے. اچھا مجھے بھی پریشانی ہے فرینکلی، میں نہیں چاہتا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے. عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے ساتھ درجنوں اختلافات ہیں، ان کے انتظامی حوالے سے، ان کے سیاسی حوالے سے، ان کے جو سیاست میں 2 نمبری ہوتی ہے اس حوالے سے. وہ مذہب کا بیجا اور بے تکا استعمال کرتے ہیں، ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، وہ لا علم آدمی ہیں، وہ جاہل آدمی ہیں. آپ جو مرضی نام دے لیں سر، اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ ایک مشہور آدمی، وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے. اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا، کسی نے ان کے جلسے میں ان کے کسی قریبی کوئی مطلب گیسی غبارہ بھی پاڑ گیا نا سر، تو یہ بہت بڑی خبر بنے گی. اور پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ایک نئی سیاسی افراتفری پیدا نہیں ہونی چاہیے. ان کو سر گرفتار کرنا ہے، ان کو فی الحال تو ضمانت ملی 25 جون تک. چلے باہر وہ جب آپ نے گرفتار کرنا ہے سر، گرفتار کر کے مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اندر رہ لو، لیکن اس طرح سے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. ان کو سیکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ تو باز نہیں آ رہے جلسے کرنے سے. وہ آج ابھی میں جب آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت وہ میرا خیال راستے میں ہوں گے، بنیر میں انہوں نے جا کے جلسے سے خطاب کرنا ہے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے پھر فوج کے خلاف ہی، ظاہر ہے کہ فوج نے لفٹ کرانی چھٹتی نا، تو لہٰذا وہ فوج کے خلاف اپنا غصہ نکال رہے ہیں. ان کی حالت جو ہے نا عمران خان کی آج کل ایک ایسی کیا کہنا چاہیے یہ محبوبہ والی ہے، محبوب والی ہوئی بھی ہے، جس کا جو عاشق یا مشوق ہوتا ہے وہ دھوکہ دے کے دوجے نہ بیاہ کر کے نکل جاتا ہے. تو پھر یہ جو ہوتا ہے نا سڑیاں سٹ رہے ہوتا ہے نا بیٹھ کے، جو بیچارہ عاشق نامراد ہوتا ہے وہ، جس کو وہ ڈیزائر اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر وہ سڑیاں سٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. وہ اس کی خرابیاں، اس کی برائیاں، اس کی ماضی کے قصے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ایتے اندل بھی انجے گا سی تے ایتے اندل بھی انجے گا سی، ٹھیک ہے. ایتے محلے چ رپیوٹ ہی بڑی خراب سی سر، ایتے سر بڑے پیسے خرچ کرتا سی، اینے تے میرے اینے بڑے پیسے کھا لے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر کرتے ہیں نا، جو بولے راہ جاندے ہیں تھڑے باز قسم کے عاشق ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں. تو یہ حرکتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب آج کل کر رہے ہیں. تو جلسوں میں جائیں گے اور ان کو سیکیورٹی ظاہر چاہیے، اس لیے چاہیے کہ وہ جس ایریے میں موو کر رہے ہیں وہاں پر سارے پاکستانی جتنے بھی رہتے ہیں وہ سارے کے سارے محب وطن نہیں ہیں، اور سارے عمران خان پیار بھی نہیں کرتے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی وہاں پر جو دوسرے ممالک کی انٹرفیئرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کی وہاں پر بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے. یہ ٹی ٹی پی جو ہے یا اس کے جو معاون ہیں وہ سارے اینٹی پاکستان ہیں.
اس ایریے میں بہت زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. انہی لوگوں کو استعمال کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ یا کسی بھی شخصیت کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کو سیکیورٹی واپس کرے. جس لیے بہو جی پھڑنا ہوئے گا پھڑ لینا، وہ کیڑی گل ہے. آپ بغاوت کے مقدمے کی جو ہے آپ تیاری تو کر رہے ہیں. ویسے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پکڑنا چاہیے ان کو، نہ مقدمہ درج کرنا چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. وہ خود کو ایکسپوز کرتے چلے جائیں گے، اور ایکسپوز کرتے کرتے حالات یہاں پر آ جائیں گے کہ پھر لوکی انہوں نے مطلب تھو کرنا شروع کر دیں گے. خواجہ صاحب کا مطلب یہ ہے. میں خواجہ صاحب کی بات سے ویسے اتفاق نہیں کرتا. جتنا جس نے جرم کیا اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. عمران خان صاحب نے چڑھائی کی ہے، انہوں نے توہین عدالت کی ہے، تو پھر سر اس کی رپورٹ جمع ہونی چاہیے عدالت میں، اور پھر ان کے خلاف اس حد تک کارروائی بھی ہونی چاہیے. باقی جتنی محمود خان نے کی ہے، جتنی گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے کی ہے، اس کو اس حساب سے ملے. انصاف جو ہے نا سر، اس کا ترازو تولا ماشا رتی بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو تولا ماشا رتی بھی کسی پاسے چکاؤ کر دو گے، پھر انصاف نہیں رہے گا. سچ اور انصاف جو ہے نا بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں. ان میں ایک سیکنڈ کی، ایک رتی کی جو ہے نا اپنا کیا کہنا چاہیے ملاوٹ، وہ پھر اس کو سچ نہیں رہنے دیتی، نا انصاف رہنے دیتی ہے. یہ بڑا ہی نازک قسم کا مرحلہ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے، سمجھدار اور سینسٹیو لوگوں کو لگایا جاتا ہے. دنیا بھر میں پاکستان کے اندر جو لگتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جہو جا انصاف ہوندہ رہا ہے، جہو جا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس پر میں مزید کمنٹ نہیں کرتا. ایویں عمران خان دے توہین عدالت لگے نہ لگے، مینو غریب نو شودر نو ایویں پھڑیا ہوئے انہوں نے. لہٰذا اس بات کے بعد میں اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ عمران خان کے دفاع میں ان کے ایک سالہ صاحب جو کہ زیک گولڈ سمتھ ہیں، اب وہ سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں، اے پائے نہیں ذکر گل رو لے چے کیجیے. ٹھیک ہے، وہ برادر لا کہہ لیتے ہیں، برادر نسبت ہی کہہ لیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک سالہ ایک گالی ہے، حالانکہ سالہ ایک رشتہ ہے سر. ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں، عمران خان کی مذمت کر رہی ہیں 3 ٹکڑے کرنے کے حوالے سے، کہ 3 ٹکڑے کرنے کی جو بات عمران خان نے کی تھی کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، وہ اس بات پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی کہ آپ تو اس لیے شاید یہ بات کرے کہ اسرائیل سے آپ کا چونکہ تعلق ہے، وہاں سے چیزیں آپ نے ڈرائیو کی ہیں، وہاں سے آپ لے رہے. طنزاً بات کر رہی ہیں، وہ طنز کر رہی ہیں عمران خان کے اوپر، اسرائیل کے حوالے سے، یہودیوں کے دماد ہونے کے حوالے سے وہ ان کو طنز کر رہی ہیں. جس پر زیک گولڈ سمتھ جو ہیں وہ دفاع میں ہیں. انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے جو کلپ وائرل ہوا تھا اس کو کوٹ کر کے، اس کو ٹیگ کر کے اس پہ کوٹ لکھا ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے سابق وزیر اعظم کی بیٹی جو ہے وہ میرے پہ الزامات لگا رہی ہے، اور یہ کہنا، وہ کہتے ہیں میں سمجھتا نہیں مناسب یہ کہنا کہ میرا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مطلب ان کا یہ میرا اسرائیل نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ وہ پولیٹیشن ہے، یہ اس پولیٹیشن کی بیٹی ہے جو کہ کرپشن میں جیل گیا، یہ بھی جیل گئیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہودیوں کے خلاف نفرت ہے وہ ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے. اچھا، اب اس پر میرے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ برطانیہ کا شہری اور برطانیہ میں سیاست کرتا ہے، وہ سیاستدان ہے. عمران خان اس کی کمپین چلانے کے لیے وہاں پر گئے تھے، یہ الیکشن ہار گئے. پاکستانی نژاد وہاں پر جو ان کے مد مقابل تھے وہ میئر بن گئے. عمران خان 2016 میں اس کی کمپین چلاتے رہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. یاد رکھیے گا کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جمائمہ کے ساتھ علیحدگی ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ پھر بھی وہاں پر کمپین چلانے گئے تھے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں یہ برطانوی شہری ہو کر پاکستان کی سیاست کے اندر منہ ماری کر رہے ہیں سر. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ان کی بیٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں وہ کیس زیر سماعت ہیں. باپ ضمانت کے اوپر پاکستان سے باہر گیا ہوا علاج کروانے کے لیے، بیٹی یہاں پر مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. یہ جو انٹرفیرنس ہوئی ہے زیک گولڈ سمتھ کی جانب سے، اس پر کیا کہیں گے؟ کیا یہ کوئی، میں کہہ سکتا ہوں پھر عمران خان جو ہے وہ یہودیوں کی مدد لے کر سامنے آ گیا؟ زیک گولڈ سمتھ یہودی ہے،
ٹھیک ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ برطانوی سازش جو ہے وہ عمران خان کے مدد کے لیے آ گئی، برطانوی سامراج آ گیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ عمران خان اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. وہ تو پتہ نہیں جڑا ڈونلڈ لو جڑا عمران خان نے دسیا انہیں تو گل کتنے کمرے کی ہوئے گی نا، اس کی تو فوٹیج موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ریٹرن سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. ایتھے تو پوائنٹ سٹیٹمنٹ موجود ہے تو عمران خان کا رشتہ دار بھی ہوا ہے. تو کیا برطانوی سامراج عمران خان کی مدد کے لیے آ گیا؟ یہ بات پھر کر لے. مطلب ہے کہ چیزوں کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھا جائے تو زیک گولڈ سمتھ نے کچھ بھی نہیں کیتا سر، سوائے اے دے کہ انہیں اپنا تڑا کٹیا ہے، پولیٹیکل بھی اور شاید ریلیجس بھی. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ظاہر ہے تڑا انہوں نے یہ ان کے وہ سابقہ بہنوئی ہیں یا موجودہ بہنوئی ہیں، یہ پھر گل جڑی رولے چی گی فی الحال. لیکن وہ چونکہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی بھی تو سابقہ بہنوئی کہہ لیں، لیکن تعلق واسطہ تو ہوں نا ان کے. ظاہر ہے عمران خان نے بچیاں کا خرچہ چکتا پہ اگلا بہو جی، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی بات تو پھر درد اینا کا تو ہوں نا. تو وہ انہوں نے ان کی پولیٹیکلی ہیلپ کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا مذہب کا تڑا بھی کٹیا ہے کہ جناب یہودیوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ ایک بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے. وہ ایکچولی یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے تو کوئی یہودیوں سے نفرت نہیں سر، سیدھی جی بات ہے، نہ ہی میرا کوئی ان سے کوئی محبت کا رشتہ ہے. ہاں جو میرے ملک کے خلاف، جو میرے آئین کے خلاف جائے گا وہ پاویں یہودی ہے، پاویں مسلمان ہے، پاویں عیسائی ہے، پاویں مسلمان ہے، پاویں پاکستانی ہے، میرا اس کے ساتھ جھگڑا سر، میرا اور کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. زیک گولڈ سمتھ کو ان کا مذہب مبارک، وہ اپنے ملک میں رہ کے سیاست کرے، کوئی بات نہیں، اپنے ملک کی سیاست کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. عمران خان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں ضرور عمران خان کی حمایت کرے. ویسے یہ گھٹ حمایت ہے کہ پین چون دے بال جمے ہیں، 1 روپیہ عمران دا خرچ نہیں ہوا سر. وہ ساری اعلیٰ ترین تعلیم اور اعلیٰ ترین جڑی انہوں نے ہیلتھ فیسلٹیز اور اعلیٰ ترین جڑا ماحول ہے بچیاں نو ملیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ سابقہ سسرال دے خرچے دے ملیا. قسمت ہے پائے نا اگلے دی. ایتھے تے حالات ہی کچھ اور نے، ہوں بندہ اپنی کی گل کرے. خیر چلے باہر لیے سارے معاملات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جو بھی آپ کے خیالات ہوں گے اس حوالے سے وہ لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.